رستم افکار، مجسم وجود استخاں اور استخانی وجود کے بالائی حصے پر شیروانی اور نچلے وجود پر بڑے پائچوں کا کھلا پائجامہ، دو نمایاں اور بڑے بڑے کانوں پر موٹے موٹے شیشوں والی اینک، منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں آنت، کیوں کر جیتے ہیں رب کائنات کو معلوم۔ خلق ہونے کے لیے ریاست بھوپال کا انتخاب کیا، جہاں کے والی نواب حمید اللہ خان ارباب شعر و ادب کی خدمت اپنے لیے اعزاز سے کم نہ سمجھتے تھے، جبکہ وطن آبا گہوارے علم و فن اور شعر و ادب لکھنؤ تھا، جہاں یکے کے کوچوانوں پر بھی اشعار کی آمد ہوتی تھی، اور روسائے لکھنؤ اپنے جگر گوشوں کو گانے والیوں کے گھر آداب زندگی سکھلانے بھیجا کرتے تھے۔ نسباً سید، والدین نے نام شرافت علی رکھا، اور شرافت علی نے شرافت کو اپنے پورے وجود میں اتار لیا اور تمام عمر اس امانت کی حفاظت کی۔ شرافت علی کے وجود میں شعر و ادب کے جراثیم بدرجہ اتم موجود تھے، لہٰذا موصوف نے اپنی ادبی پہچان کے لیے صہبا لکھنوی کہلوانا پسند کیا۔ افکار فکر کی جمع ہے، صہبا لکھنوی کے ذہن میں فکر پہلے ہی موجود تھی، لہٰذا فکر کی نمو پذیری ہوتی رہتی، اور بصورت افکار ادبی ماہنامہ نمو پذیر ہو گیا۔ افکار کا سفر طویل بھی تھا اور کٹھن بھی، لیکن صہبا لکھنوی قلمی جد و جہد کے رستم نکلے اور پلسرات سے بعافیت گزر گئے۔ اس طویل اور کٹھن مسافت کے ایک مختصر ہم سفر نکھت بریلوی بھی کچھ کم ہم سفر نہیں کہ تخلیق فکر میں یکتا اور وجود استخاں میں ہم پلہ ہیں، اور بنت شرافت حسین مقصود صہبا تعمیر افکار میں پیش ہیں۔ خدا ان تینوں کے وجود کو زندہ و سلامت رکھے اور افکار کا سفر یوں ہی آگے بڑھتا رہے۔ آپ بھی کہیے آمین۔